معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج خیال ہے کہ اس سورت کے خلاصے کے ساتھ آیت نمبر 1 سے 9 تک کا بھی مطالعہ مکمل کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ النحل کا خلاصہ۔ سورہ النحل مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی 7ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں، جو 14ویں پارے کے 7ویں رکوع سے اسی پارے کے آخری یعنی 22ویں رکوع تک ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں شہد کی مکھی کا حیران کن طریقے سے چھتا اور شہد بنانے کا تذکرہ ہے، اسی لیے سوری صورت کو النحل کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی بنیادی بیان توحید، رسالت اور قیامت کا ہی ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی بحث کی گئی ہے۔ انسان کے لیے پیدا کیے گئے وسائل اور نعمتوں کا احساس دلا کر توحید کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ خفیہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والے رب کے خالق اور معبود ہونے کا اقرار کر لو۔ بصورت دیگر پہلی منکر قوموں کی طرح تم بھی اے کفار مکہ، تم پر بھی عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ قیامت کے دن بھی رسوائی اور سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اے ظالموں، ایسے ظالموں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں انہیں ہمیشہ کے لیے جلنا ہی ہوگا۔ مشرک اپنے جرائم کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اسے اللہ ہی کی مرضی قرار دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی قوموں کا بھی یہی وتیرہ تھا، جبکہ ہمارے رسول ہر امت کو یہی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہ کن طریقوں سے اجتناب کرو۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ حساب کے لیے نہیں اٹھنا، جس کے برعکس اللہ فرماتا ہے کہ بے شک سب کو قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ کے نام پر ہجرت اور انہیں بہترین ٹھکانہ مہیا کرنے کی بھی خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو صبر و تحمل سے زندگی گزارنے کی بھی تلقین ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء رسل علیہ السلام انسان ہی ہوتے ہیں جو دلائل و شواہد اور اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق توحید بیان کرتے ہیں اور دعوت حق کو تسلیم کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن مشرکین مختلف حربوں سے انہیں ایذا و تکالیف پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بعض مشرکین کے اس تصور کی نفی بھی کی گئی ہے کہ پوری کائنات کو دو معبود چلا رہے ہیں۔ کفار کہتے تھے کہ خیر کا معبود یزدان ہے اور شر کا معبود ابرمن ہے۔ پھر اللہ کے لیے اولاد کی بھی منہ توڑ طریقے سے نفی کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ محاسبے کو قیامت تک مؤخر کر دیا گیا ہے، جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ نے کائناتی شواہد سے توحید و رسالت کی حقانیت کے مزید دلائل پیش کرتے ہوئے جانوروں اور شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ان میں تمہارے فائدے اور تمہاری خوراک مہیا کی گئی ہے، جو عقل مندوں کے لیے توحید و رسالت کی سچائی کے بارے میں سوچنے کے لیے کافی ہے۔ عقیدہ توحید سمجھانے کے لیے دو غلاموں کو مثال دی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں سے اعلان برات کرتے ہوئے اللہ سے عہد وفا باندھنے کی کوشش کریں گے، مگر وقت گزر چکا ہوگا اور تمام مشرکین کو
سزا کا سامنا ہوگا۔ قرآن کریم میں کی بھی حقانیت بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے قرآن کو چھوڑ کر کفر و شرک کا راستہ اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی عورت روئی کاٹنے کے بعد سود کو الجھا کر خود ہی اپنی ساری محنت ضائع کر دیتی ہے۔ عورت اور مرد پاکیزہ زندگی اور اجر و ثواب کے اصول میں دونوں برابر ہیں۔ اس اعتراض کو بھی رد کر دیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی راب سے قرآن سیکھ کر ہمیں سناتے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوتی تھی۔ حالانکہ کم عقل انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اجمی راب عربی قرآن کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے۔ اہل ایمان کو مغفرت و رحمت کی نوید بھی سنائی گئی ہے اور حلال و حرام کا مختصر اعادہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کا حکم اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرنے والوں کے لیے روشن ضابطوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ سنجیدہ بحث و مباحثے کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ انتقام اور بدلہ لینے کا قانون بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں مساوات پیش نظر رہے اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اللہ کی مدد اور توفیق سے دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تلقین ہے۔ ساتھ ہی آخر میں خوشخبری دی گئی ہے کہ اہل تقوی اور احسان کرنے والوں کی ہر قدم پر مدد و نصرت فرمائی جائے گی۔ اب یہ سورت کا مختصر سا جائزہ تھا۔ اب اس جائزے کے بعد اس سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اب جب کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول آ چکے ہیں اور اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک یعنی آخری کتاب کی صورت میں نازل بھی کرنا شروع کر دیا ہے، تو کیا ان کفار کو سمجھ ہونی نہیں لگتی کہ وہ سوچیں کہ کیا فیصلہ کن وقت تو نہیں آن پہنچا اور اب معاملہ صرف مقررہ مہلت تک کا رہ گیا ہے۔ اسی تناظر میں اس سورت کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کی جلدی نہ کریں، وہ اللہ پاک اور بلند و بالا ہے۔ ان کفار کے شرک سے وہی اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی روح کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ، کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وحی کے لیے چن لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرا یہ عالم امر میں کوئی وقت کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ عالم خلق کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسباب کے حوالے کر رکھا ہے، جس کے مکمل ہونے میں وقت اور اسباب درکار ہیں۔ چونکہ وہی روح اور ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اس لیے ان کے لیے وقت اور اسباب کی کوئی حدود و قیود نہیں ہے، اور وہی الہی روح پر ہی نازل ہوتی ہے۔ جس پر چاہتا ہے اللہ وہی نازل فرماتا ہے کہ وہ خبردار کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو۔ اس اللہ نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، یہ فضول ہی نہیں بنا دیے گیا ہے۔ وہ اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو کفار کرتے ہیں۔ اس انسان کو پیدا کیا ہے نطفہ مادہ منویہ سے، پھر وہ کھلا جگڑالو بن گیا ہے۔ یعنی اس انسان کی حقیقت کیا ہے اور کیسے بلند باغ دعوے کرنے لگ گیا ہے، اور اپنی ہر بات اور نظریے کو کیسے دھونس دھاندلی سے منوانا چاہتا ہے، اور اپنی اوقات اس کی ہے کہ یہ ناپاک قطرہ خون منویہ سے پیدا شدہ ہے، اور چوپایوں کو بھی اسی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان یعنی ان کی اون اور جلد سے بنے ہوئے لباس اور کئی دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی خیمے وغیرہ بھی جانوروں کے چمڑے سے بنائے جاتے تھے۔
اور ان میں سے تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی اور شان بھی ہے کہ جب تم شام کو انہیں چرا کر لاتے ہو اور جب صبح انہیں چرانے لے جاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان جانوروں میں وہ بھی ہیں جن سے تم نقل و حمل کا کام لیتے ہو، ایسی بستیوں کی طرف جن میں تم بوجھ اٹھا کر نہ پہنچ سکتے مگر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر۔ اسی طرح اللہ نے بنائے اللہ کے بنائے ہوئے یہ چوپائے تمہارے عزت و وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیے گھوڑے، خچر اور گدھے کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو، جو تمہارے لیے خوبصورتی یعنی فخر کا باعث ہے، اور ایسی چیزیں بھی وہ اللہ پیدا کرے گا جس کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے، یعنی اب جو جہاز اور گاڑیاں وغیرہ بن گئی ہیں، ذرائع آمد و رفت آسان ہو گئے ہیں۔ اور اللہ تک پہنچنے والا سیدھا راستہ توحید کا ہے، اور اس میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں کہ توحید کا راستہ اپنانے کی بجائے سرکشی اور گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔